منتبعہ ہے وہ قوت جسمیہ. اس میں کلام ہو رہا تھا نا. فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُعْتَبَرْ تِلْكَ الْقُوَّةُ مُحَرِّكَةً بَلْ عَادَةً كَانَتِ النَّفْسُ هِيَ الْمَبْدَأُ الْأَوَّلُ فَكَيْفَ تَخْرُجُ بِقَيْدِ الْأَوَّلِيَّةِ. سوال یاد ہے نا؟ تو نفس خود مبدأ اول بن گیا. وَإِنْ عُدَّتْ تِلْكَ الْقُوَّةُ مُحَرِّكَةً قَرِيبَةً كَمَا يَقَعُ فِي عِبَارَاتٍ انْتَقَضَ حَدُّ الطَّبِيعَةِ بِهَا. اور اگر اسی کو محرک فرض کر لیا جائے تو پھر تو وہ خود مبدأ اول بن گیا. نفس و قوت خود مبدأ اول بن گیا. نفس منتبعہ. یہ سوال ہوا تھا نا تو کہتے ہیں میاں ولا يمكن ان يقال. اس کے جواب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ میاں ہی طبیعت الفلکی کہ وہ جو قوت جسمانیہ ہے وہ جو نفس منتبعہ ہے جو بمنزل خیال ہے آپ کہیں یہی طبیعت ہے. تو طبیعت کی تعریف اگر اس کے اوپر صادق آ جائے تو کیا کوئی نقصان نہیں ہے. انتقاضا کیوں؟ انتقاضا تو نہیں ہوا نا. یہ کسی نے جواب دیا تھا کہ میاں انما ہی الطبیعۃ الفلکیۃ اذ ہی اذا عدت فاعلۃ كانت فاعلۃ بارادۃ. یہ قول نہیں کر سکتے ہو لا یقال کا جواب دے رہے ہیں. اذ یہ جواب کیوں نہیں دے سکتے ہو کہ دیکھو میاں طبیعت یہ نہیں ہے کہ یہ قوت تو اگر محرک ہے تو یہ تو محرک بالارادہ ہے. یہ نفس منتبعہ ہے. اور میں آئیے تو اس کی حرکت تو حرکت ہی ارادی ہے اور طبیعت کی حرکت وہ ارادی ہوتی ہے. طبیعت میں تو ارادہ نہیں. تو میں آئیے اس لیے یہ جواب بھی یہ قول جواب میں ممکن نہیں ہے. جو سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا کہتے ہیں وہ ندعی ان تحریک النفس الفلکیۃ او تلك القوة انما هو باستخدام الطبیعة الفلکیۃ التي لا شعور لها فهي المبدأ الاول. اگر کوئی یہ کہے کہ میاں نفس فلکیہ ہو یا فلکیات میں جو نفس منتبعہ ہے یہ قوت جسمیہ جو بمنزل خیال ہے خود نفس فلکی ہو یا یہ قوت جسمیہ ہو یہ میاں محرک تو ہے لیکن یہ محرک ہے باعانت الطبیعت باستخدام الطبیعت یعنی باعانت الطبیعت کہ طبیعت اس کی مطیع ہے اس بات میں مانتی ہے طبیعت کہ ٹھیک ہے تم محرک رہو یار میں تیری مدد کروں گا. سنائیے تو طبیعت فلکیہ کا اس سے اتفاق ہے. تو کہتے ہیں وہ طبیعت فلکیہ جس میں شعور نہیں ہے نمیہ تو وہ اس کا متفق ہو گیا. طبیعت اس کے لیے متفق معاون تو میں آ گئی ہے. لہذا مبدأ اول للحرکت جو ہے وہ یہی چیز بن گئی. کون سی چیز؟ طبیعت کا اطلاق جو اس کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے یہی طبیعت بنی کیونکہ طبیعت کی معاونت سے وہ محرک ہے. کون؟ نفس فلکی یا وہ قوت. تو لہذا تعریف اس پر اگر صادق آ گئی تو کوئی خرابی نہیں ہو. تو اس کا رد کرتے ہیں کہ طولب بالبرہان
ہمیں آئیے جو یہ دعویٰ کرے گا میاں اس سے ہم دلیل ضرور مانگیں کہ تم جو کہتے ہو کہ محرک جو ہے وہ نفس فلکی ہے لیکن باعانت طبیعت، یا وہ نفس منتبعہ ہے لیکن باعانت طبیعت، اور اسی کو طبیعت کہتے ہیں، طبیعت کی تعریف کے اوپر صادق آ جائے تو خیر ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ دلیل لاؤ میاں، اس پر پہلے دلیل لاؤ کہ محرک نفس فلکی ہے اور باستخدام طبیعت، اس پر دلیل لاؤ. تو دلیل تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ دعویٰ بلا دلیل تو ثابت ہوگا نہیں. تو میں آگے یہ چل گیا ما هو فيه افتراض عن المواد الصناعية والقصرية والمحرك بالحقيقة في الحركات القصرية وإن كانت تبعا المقصود بتسخير القاصر إياها، والقاصر إنما هو من المعدات، لكن لما كانت الأوهام تذهب إلى كون القاصر هو المحرك افترض عنه بذلك. اچھا، اب یہ طبیعت کی تعریف میں انہوں نے کہا کہ ما ہوا فیہ، ما ہوا مبدأ اول ہے. طبیعت کیا چیز ہے؟ مبدأ اول ہے لحرکت ما ہوا فیہ وسکونہ. دیکھا، لحرکت ما یکون فیہ یا لحرکت ما ہوا فیہ، معنی تو ایک ہی ہے نا. مبدا جس چیز کے اندر موجود ہے اسی کے حرکت اور سکون کے لیے یہ طبیعت کیا ہے؟ مبدا اول. مبدا جس کے اندر موجود ہے، جس چیز کے اندر موجود ہے، مبدا کون ہے؟ یہ طبیعت. اسی کی حرکت کے لیے وہ مبدأ اول ہے. تو یہ ما ہوا فیہ کی جو قید لگا دی ہے کہ مبدأ جس کے اندر موجود ہے اسی شے کے حرکت اور سکون کے لیے وہ مبدأ اول ہے. کہتے یہ قید بھی قید احترازی ہے. کس سے احتراز ہے؟ کہتے عن المباد الصناعیت والقصریت، مبادی صناعیہ سے کہ وہاں میاں مبدا جس چیز کے اندر موجود ہے اسی کے حرکت کے لیے مبدا اول وہ نہیں ہے. مبادی صناعیہ، دیکھو میاں یہ آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا، بنا بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ بنانا یہ اینٹوں، سریہ، ریت، بجری سب کی حرکت کے لیے مبدا ہے کہ نہیں؟ ہے میاں آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو بلڈنگ کی بنا کے بسبب او یار وہ کل پانی سے ریت لا، ریت نے حرکت کی ادھر آ گئی، بجری نے کی، سریے نے کی، سب چیزیں آ گئی نا. تو حرکت تو ان چیزوں نے کر لی ہے، لیکن وہ جو متحرک ہے یہ مبدأ حرکت اس کے اندر موجود ہے. ریت کے اندر مبدأ موجود ہے، ریت کی حرکت تو ریت کر رہا ہے نا، یا وہ دوسری چیزیں کر رہی ہے، تو اس کے اندر مبدأ حرکت موجود ہے. مبدأ حرکت تو بنا ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہے.
یہ ہے مواد صناعیہ، کہ وہاں مبدا جو ہے وہ اس چیز میں موجود نہیں ہوتا جو حرکت سے موصوف ہو جاتی ہے یا سکون سے موصوف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مبادی قصریہ، دیکھو میاں، ایک پتھر آپ اوپر پھینک دو، حرکت کون کر رہا ہے؟ پتھر، لیکن حرکت کا مبدا کون ہے؟ قاصر، اور جس نے پھینکا اوپر، تو یہ مبدا اس پتھر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ قید جو لگائی ہے کہ ما ہوا فی ہے، کہ وہ مبدا اسی چیز میں موجود ہو جس چیز کے حرکت کے لیے وہ مبدا ہے، تو اس کی حرکت اور سکون کے لیے وہ مبدا اول ہے۔ لہذا جس چیز کے اندر وہ مبدا موجود نہیں ہے اور وہ حرکت کر رہا ہے یا وہ سکون کر رہا ہے، تو اس کے سکون اور حرکت کے لیے وہ مبدا اول نہیں ہے میاں۔ تو میں آئیے، اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اے میاں، تم نے کہا پتھر کو اوپر پھینکا، تو حرکت تو پتھر نے کی، لیکن تم نے کہا اس کا مبدا کون ہے؟ قاصر۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ حرکت کا مبدا اصل میں تبعیت الحجر ہے، وہ جو پتھر اوپر جا رہا ہے نا، اس حرکت کی طبیعت، اس حجر کی طبیعت، اس حجر کی ماہیت، وہ اصل میں مبدا حرکت ہے جو اوپر جا رہا۔ تو تم نے قاصر کو کیسے مبدا؟ قاصر تو خارج ہے اس سے، تو میں آئیے، قاصر کو کیسے مبدا کہہ دیا؟ کہتے یار دیکھو، ایک کلام ہوتا ہے حقیقت پر مبنی، اور ایک کلام ہوتا ہے ظاہر پر، ہے سہولت پر مبنی، سہولت پر مبنی۔ کہتے حقیقت تو یہی جو تم نے کہا کہ پتھر کی طبیعت جو ہے وہی مبدا حرکت ہے، لیکن لوگوں کو اگر یہ کہو گے تو کیا سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے پاگل ہو گیا، وہ یار پھینکا تو تم نے ہے اوپر، اس کی طبیعت اوپر جا رہی ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا تو ہے نیچے آنا، اوپر جانا طبع کا تقاضا نہیں ہے۔ اوپر اگر پتھر گیا ہے تو کیوں گیا ہے؟ قاصر کے قصر سے گیا۔ تو بظاہر مبدا کون ہے؟ قاصر۔ حقیقت میں اگر کہ مبدا اس کی طبیعت ہے، لیکن اگر ہم طبیعت کی بات کریں گے تو ظاہر بھی لوگ تو اس کو نہیں سمجھتے، وہ کہیں گے مولوی پاگل ہو گئے۔ سمجھائیے یہ کیا کہہ رہا؟ پتھر اوپر جا رہا ہے تو پتھر کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اوپر جاؤ، پتھر کی طبیعت کا تقاضا اوپر جانے کا ہے کہ نیچے آنے کا ہے؟ اور میں آئیے، تو لوگ نہیں سمجھیں گے بات کو، اس لیے کلام بظاہر مبنی ہے۔ کلام کے ظاہر بین لوگ تو یہی کہیں گے یار قاصر اس کے لیے مبدا ہے، تو ہم نے کہا قاصر کا ہمیں ابھی ہے تاکہ لوگ پاگل تو نہ کہیں نا، وہ یکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ ہوتا ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو ان کے عقل کے مرتبے کی بات کرو، ان کے عقل کے مرتبے کا پہلے انداز لگاؤ کہ یہ میرے مخاطبین کی عقل کس مرتبے کی ہے، باریک بات سمجھیں گے یا یہ سارے جٹ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، تو سارے ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم ان کے سامنے یہ بات کرو
کیا وہ پتھر اوپر جا رہا ہے نا تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے اوپر جانا. وہ اس پاگل کو دیکھو یہ کیا کہہ رہا یار پتھر میں سپل ہے تو سپل تو نیچے آنا چاہتا ہے اوپر کیوں جانا چاہتا. تو لوگوں سے کلام تم نے ان کی عقل کے مطابق نہیں کیا, سمجھائیے, اس لیے لوگوں نے کیا کہا, بولی پاگل ہو. سمجھائی نا. یار ظاہر پر کلام مبنی کرو تو پاگل کہلانے سے تو بچ جاؤ گے نا. ہاں ظاہر بین لوگ بیٹھے ہوئے تو بس ظاہر پر کلام مبنی کرو. کیا کہو, مبدا اس کا قاصر. اب یہ اس بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ اوپر جا پتھر کیوں اوپر جا رہا ہے, اس کا مبدا کون ہے, یہ قاصر جس نے پھینکا ہے وہی سبب ہے, وہی مبدا ہے. تو یہ بات تو سب لوگ سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے بھی یہاں کلام ظاہر پر مبنی کیا ہے اور قاصر کو مبدا کہا ہے, ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لیکن حقائق پر کلام مبنی کرتا ہے انسان جب اہل عقل تو بیٹھے ہو نا. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں میاں کہ ما هو فيه احتراز عن المبادئ الصناعیۃ والقصریۃ والمحرک بالحقیقت فی الحرکات القصریۃ. ہاں حرکات قصریہ میں محرک جو ہے یعنی مبدا جو ہے وہ وَإِنْ كَانَتْ طَبِيَّةُ الْمَقْصُورِ, اگرچہ وہ مقصور جس کو آپ نے پھینکا ہے اوپر اس کی طبیعت اس کے لیے مبدا ہے, محرک ہے. لیکن بتسخیر القاصر ایاہا, کہ قاصر نے اس کو مسخر کر دیا نا, اس کی طبیعت مسخر ہو گئی, اس نے پھینکا اوپر, اب طبیعت اوپر جا رہی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. والقاصر انما هو من المعدات, قاصر تو اصل میں معدات میں سے ہے, وہ صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے, وہ اصل مبدا نہیں ہے حرکت قصریہ کے لیے. لیکن لما كانت الاوهام, اور لیکن اوہام ظاہرہ جو ہے وہ تذهب الى كون القاصر هو المحرك, ہاں وہ جاتے ہیں اس طرف کہ یہ قاصر ہی تو محرک ہے, طبیعت محرک نہیں ہے. عام لوگ تو یہی سمجھتے. تو احترز عنہ بذالک, اسی لیے گویا کہ اس قید ما هو فیہ سے احتراز کر لیا اس قصری حرکت کے مبدے سے. سمجھ میں آ گئی ہے. چلو میاں. قوله بالذات يحتمل التعلق بالمحرك عن المبدأ ما يكون تحريكه ومبدئيته بالذات لا عن تصوير قاصر, وبالمتحرك أي ما يكون مبدأ بحركة ما يتحرك بالذات لا عن خارجي. وبالجملة احترز به عن طبيعة المقصور بالقياس إلى الحركة القصرية فإنها لا تسمى طبيعة بالقياس إليها. اچھا صبر کرو. یہ جو تعریف میں طبیعت کی تعریف میں یہ آیا کہ بِأَنَّهَا مَبْدُءٌ أَوَّلٌ لِحَرَكَةِ مَا يَكُونُ فِيهِ وَسُكُونِهِ بِالذَّاتِ لَا بِالْعَرْضِ. یہ بالذات کا لفظ آیا نا جار مجرور, تو کہتے ہیں یار یہ جار مجرور کا تعلق جو ہے یہ حرکت سے بھی ہے, ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہے. بالذات کے جار مجرور کا تعلق ہو, یحتمل التعلق بالمحرک, حرکت کے لیے محرک ہوتا ہے نا, تو حرکت کے ضمن میں محرک موجود ہے نا, تو وہی مبدا ہو گیا. تو حرکت سے تعلق یعنی محرک سے تعلق یعنی مبدا سے تعلق. تو مطلب یہ ہوا ہے میاں کہ اس کی مبدئیت بالذات ہو, حرکت اور سکون کے لیے اس کی جو مبدئیت ہے وہ کیا ہوگی, بالذات لا بالعرض. یہ مطلب ہو جائے گا. تو میں آ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں اے ما یکون تحریکہ و مبدئیتہ بالذات, جس کی تحریک اور مبدئیت کیا ہو,
بالذات ہو. بالذات کا پھر کیا مطلب؟ لا عن تسخیر قاصر، قاصر کے قصر سے نہ ہو، بلکہ بالذات مبدئیت اس کی بالذات ہو، یہ مطلب ہو جائے گا اس کا. اچھا یہ تو اگر تعلق حرکت سے ہو، یعنی مبدا سے، یعنی متحرک سے، محرک سے. تو میں آ گئی یہ. اچھا وبالمتحرک، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حرکت سے جو متحرک ہے، حرکت کے لیے ایک محرک ہوتا ہے نا میاں، ایک متحرک ہوتا ہے. تو حرکت سے اگر محرک مراد لے لیں، مبدا مراد لے لیں، تو اس کا تمہارا کہ اس کی مبدئیت بذات ہو. لیکن اگر متحرک لے لیں اور اس کے ساتھ بذات کا تعلق ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ بالمتحرک کی کیا مطلب؟ اے ما یکون مبدأ لحرکت ما یتحرک بالذات. پھر بالذات کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ حرکت کرتا ہے، متحرک بالذات حرکت کر رہا ہے. لا عن خارج، اس پر حرکت خارج سے مسلط نہیں ہے، بلکہ متحرک حرکت بالذات کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وبالجملۃ، کہتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالذات کا تعلق محرک سے ہو یا متحرک سے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو. یہ قید احترازی، احترز به عن طبیعت المقصور بالقیاس الى الحرکت القصریت. فرمائیے کہ بالذات حرکت ہو، یعنی مقصور کی جو طبیعت حرکت قصریہ کے بنسبت، اے میاں اس سے احتراز ہو گیا، کیونکہ حرکت قصریہ کے بنسبت مقصور کے اوپر حرکت باہر سے مسلط ہے، قاصر نے مسلط کر دی نا، تو لہذا وہ بالذات نہ ہوئی بلکہ وہ بقصر قاصر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں میاں یہ گویا کہ وہ بالجملۃ احترز به عن طبیعت المقصور بالقیاس الى الحرکت القصریۃ فانها لا تسمى طبیعتا بالقیاس الیہا، کیونکہ اس کو طبیعت نہیں کہتے، حرکت قصریہ کے بنسبت وہ طبعیت نہیں ہے اس کی. لہذا یہ قید جو بالذات والی ہے یہ احتراز ہوا طبیعت مقصور سے بنسبت حرکت قصریہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ معلم اول نے جو طبیعت کی تعریف کی ہے اس کے آخر میں یہ قید ہے کہ لا بالعرض، دیکھا بالذات لا بالعرض. تو کہتے ہیں یہ جو لا بالعرض ہے، جس طرح بالذات کا تعلق میں دو احتمال تھے نا، یاد ہے؟ محرک کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا متحرک کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اسی طرح سے کہتے ہیں یہی دو احتمال یہاں بھی ہے. لا بالعرض، بالعرض بھی جار مجرور ہے نا. يحتمل الوجهين لا يكون تحريكه بالعرض، یہ محرک، فرمائیے او لا يكون مبدأ لحركة ما يتحرك بالعرض، متحرک بالعرض کا تعلق محرک سے تو پہلا مانا، متحرک ہو تو دوسرا مانا. سمجھ گئے ہو؟ اچھا وہ بالجملہ کہتے میاں جس کے ساتھ بھی تعلق ہو، معال ایک ہے یہاں، محرک سے تعلق ہو تو بھی یہی مطلب ہے، متحرک سے تعلق ہو تو بھی یہی مطلب ہے، معال ایک ہے، وہ بالجملہ.
فاحترز به عن طبیعت المتحرک بالعکس. یہ ایک قید احترازی ہے. معلم اول نے یہ قید لا کر احتراز کر دیا کس سے؟ عن طبیعت المتحرک بالعرض. جو متحرک بالعرض ہے اس کی طبیعت سے احتراز کر دیا. طبیعت کی تعریف ہے نا، تو یہ قید لگا کر جو متحرک بالعرض ہے اس میں بھی تو طبیعت ہے، لیکن اس کی طبیعت کو لا بالعرض کے قید سے نکال دیا. لہذا یہ تعریف ہو اب متحرک بالعرض کی طبیعت پر صادق ہو نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہو شیوخ؟ کیوں میاں کیوں صادق نہیں آئے گی اور کیوں نکال دیا اس کو؟ کہتے فَإِنَّا لَا تُسَمَّى طَبِيَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ حَرَكَةِ الْعَرْضِيَّةِ. اور یہ وہ جو طبیعت ہے متحرک بالعرض کی، میاں اس کو حرکت عارضیہ کی طرف نسبت کر کے اس کو طبیعت کہتے ہی نہیں. حرکت عارضیہ کے بنسبت متحرک بالعرض کی جو طبیعت ہے وہ سرے سے طبیعت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو نکال دیا. سواء كانت الحرکت عارضیۃ من کل وجہ. حرکت عارضی جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک تو وہ حرکت عارضی ہے جو من کل الوجوہ حرکت عارضی، من کل الوجوہ مثال دیتے ہیں، اور ایک من وجہ آگے آ رہی کا حرکت جالس السفینہ. جیسے دیکھو میاں کشتی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا، تو اب جو جالس ہے سفینہ کا اس کی حرکت من کل الوجوہ کیا ہے؟ بالعرض. وہ تو بیٹھا ہے آرام سے بیٹھا، لیکن آپ کہتے ہیں یہ متحرک ہے. تو متحرک تو حقیقت میں کون ہے؟ بالذات کون ہے؟ سفینہ ہے. یہ تو آرام سے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس میں، یہ کہاں متحرک ہے؟ تو اس متحرک کی یہ جو حرکت عارضیہ ہے جو کشتی کی وجہ سے اس کو متحرک کہتے ہیں آپ، یہ حرکت عارضیہ کیا ہے؟ من کل الوجوہ حرکت عارضیہ ہے. اے میاں یہ تو آرام سے لیٹا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، سو رہا ہے. تو لہذا اس کو جو آپ متحرک کہتے ہیں یہ حرکت بالعرض ہے اور من کل الوجوہ بالعرض. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب کہتے ہیں یہ جو جالس ہے اس کی بھی تو طبیعت ہے، لیکن اس کی طبیعت ہے میاں مبدا بالعرض. اس حرکت کے مبدا بالذات ہو تو لا بالعرض سے اس کو نکال دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ فإن طبیعت الجالس مبدا بالعرض لحرکته بحرکت السفینہ. جب مبدا بالعرض ہوا تو اس کی حرکت تو حرکت بالعرض ہے نا، لہذا لا بالعرض سے اس کو نکال دیا. قید احترازی. سمجھ آئیے؟ اب اس پر اعتراض ہوا تو کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ جالس فی السفینہ کی حرکت ہے؟ کدھر ہے اس کی حرکت؟ وہ تو لیٹا ہوا سو رہا ہے. تو النوم اخو الموت، وہ تو میت ہے، میت کی بھی حرکت ہوتی ہے، اس کی تو سر سے حرکت ہے ہی. تو تم کہتے ہو اس کی حرکت بالعرض ہے، کدھر ہے اس کی حرکت؟ سمجھ آئیے؟ وہ تو آرام سے اوڑھ کے کمبل اوڑھ کے مویا پہ ہے، پوری حرکت کے تھے.
ہمیں آگئی ہے اے میاں جس کو تم حرکت بالعرض کہتے ہو کدھر ہے؟ حرکت نام ہے میاں عیون کی تبدیلی کا. اے میاں حرکت کی تعریف پڑھ چکے ہو. کونین فی آنین فی مکانین. کونین فی آنین فی مکانین. حرکت کے ساتھ متحرک کا مکان بھی تبدیل ہوتا ہے. ایک قدم یہاں اس مکان میں دوسرا قدم اس مکان میں ہوتا ہے. سمجھئے تو دو کون بندے کو متحرک کو دو کون حاصل ہوتے ہیں دو آنوں میں دو مکانوں میں. تو یہاں کونین فی آنین فی مکانین ہے وہ تو ایک ہی مکان میں سویا پڑا ہے بس ایک مکان میں. تو مکانین کدھر ہے؟ سمجھ آئیے. تو اس کی تو حرکت ہے ہی نہیں یار. حرکت کی تعریف جیسا تو نہیں آتی اس پر. تو تم کہتے ہو اس کی حرکت بالعرض ہے. وہ تو یہاں نہ حرکت بالعرض ہے نہ حرکت بالذات. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ایک اعتراض ہوتا کہتے میاں حرکت ہے بالعرض ہے. حرکت ہے. حرکت میں صرف مکان کی تبدیلی نہیں ہے. حرکت کا دار و مدار صرف مکانین پر منحصر نہیں ہے. سمجھ آئیے. بلکہ حرکت نسبت کی تبدیلی الی الاشیاء کو بھی کہتے ہیں. الی الاشیاء وضع اس کو وضع کہتے ہیں. مقول ہے وضع. اے میاں میں یہاں بیٹھا ہوں ایسا بیٹھا ہوں. میری ایک وضع ہے ایک ہیئت مجھے حاصل ہے. میرے اپنے انداموں کے ایک اندام کا دوسرے اندام کے ساتھ ہاں سر کا ان انداموں کے ساتھ ہاتھ کا ہر اندام کے ساتھ یہ میری ایک وضع ہے. اور اسی طرح امور خارجیہ کو بھی کہ یہ میاں میرے دائیں بیٹھا ہوا ہے تو یہ میاں بائیں بیٹھا ہوا ہے. ہاں تو یہ سرانے میرے پشت میں ہے. ہاں تو وہ میاں میرے بالکل مقابل ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع. میاں اوضاع کی تبدیلی کو بھی حرکت کہتے ہیں. مکان کی تبدیلی ضروری نہیں ہے. امور خارجیہ کے ساتھ نسبت تبدیل ہو جائے یا امور داخلیہ کے ساتھ نسبت تبدیل ہوئے تو اس کو کہتے ہیں حرکت فی الوضع. ہر مقولے میں حرکت ہوتی ہے نا پہلے پڑھ چکے ہو. سمجھ میں آ گئی ہے. تو میاں یہ جالس فی السفینہ جو ہے دیکھو اے میاں بڑی سی ندی ہے اس کے اندر کشتی چل رہی ہے. یہ میاں اس میں سویا ہوا ہے کشتی میں سویا ہوا. ندی کے کنارے پر درخت ہیں گھاس ہے باغات ہے کھیت ہے جو بویا ہوا ہے گندم بویا ہوا ہے. یہ کشتی جو جا رہی ہے اس میاں کی نسبت محاذات ہر ایک کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کبھی یہ میاں سویا ہوا ہے لیکن کبھی یہ میاں اس درخت کا محاذی ہو جاتا ہے دوسرے درخت کا محاذی ہو گیا تیسرے حرکت کا محاذی ہو. محاذات تبدیل ہوئی نا. نسبتیں تبدیل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں امور خارجیہ کے ساتھ؟ تو یہ بھی حرکت ہے. حرکت کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ خود متحرک کا اپنا مکان تبدیل ہو جائے بلکہ نسبتوں کی تبدیلی کا نام بھی حرکت فی الوضع ہے. لہذا حرکت ہے. ایسا نہ کہو کہ یہ حرکت ہے ہی نہیں اس کا. البتہ بالعرض بالذات حرکت کس کی ہے؟ سفینہ کی. تو اس کی حرکت
بالعرض. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں اے لتفاوت نسبتی ہی، یہ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے، لتفاوت نسبتی ہی الی الامور الساکنہ، ہاں کس کی نسبت تبدیل ہو رہی امور ساکنہ کی طرف ہے میاں، کل اشجار النابتۃ علی الشط، ہاں جو درخت اگے ہوئے ہیں کنارے پر، ندی کے کنارے پر درخت اگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس کی نسبت تبدیل ہو رہی ہے نا، کبھی محاذی اس درخت کا تو کبھی محاذی اس کا تو کبھی محاذی اس کا. تو میں آئیے علی الشط بالمحاذات مثلا، ہاں یہ نسبت وذالک لأن طبیعتہ توجب الثقل، دیکھو میاں اس کی اپنی طبیعت، سویا ہوا میاں، اس کی اپنی طبیعت کا تقاضا کیا ہے؟ ثقل. وہ 2 من کا سوجا ہوا بندہ ہے، فضل الرحمان ہے، تو 2 من تو اس کا وزن ہے، تو اس کی طبیعت کا تقاضا کیا ہے؟ ثقل ہے نہیں. تو ثقل کا تقاضا کیا ہے کہ یہ کشتی نہ ہو تو ڈوب جائے، تو کشتی پر اس کا اعتماد ہے نا، سویا ہوا ہے آرام سے کشتی کے اندر، تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے ثقل، اور ثقل کی وجہ سے یہ کشتی میں بیٹھا تو بچ گیا ہے، ورنہ فضل الرحمان کے پیٹ کو یہ مچھلیاں کبھی کھا لے. اگر یہ کشتی نہ ہوتی تو یہ مچھلیوں کی خوراک بن جاتا. ہمیں آئے گئی، اس لیے کہتے ہیں لأن طبیعت توجب الثقل، اور ثقل جو ہے یہ موجب ہے للاعتماد علی السفینہ، ہاں والاستقرار علیہا. سمجھ آئیے، یہ موجب ہے اعتماد کا اور استقرار کا. اے میاں ثقیل چیز ہے نا جبھی تو کشتی میں جا رہا ہے، اے میاں خفیف چیز ہوتی تو دریا پار کرنے کے لیے اس کو کشتی کی ضرورت ہوتی؟ خفیف چیز ہوتی، سمجھ آ گئی، یہ ثقل نہ ہوتا اس میں تو پھر اس کو کشتی کی ضرورت ہوتی پار کرنے کے لیے. اے میاں خفیف چیز تو دریا کے اوپر بھی جاتی. یہ اولیاء کرام کیوں دریا کے اوپر چلتے ہیں؟ تو شرح قائد نصفی نے جو مثال دی ہے کرامت کی، کالمشی علی الماء والطیران فی الہواء، یہ مثالیں دی ہے نا کرامت کی. اس لیے میاں کہ ان کے ثقل جو ہے وہ مادہ، ثقل کس چیز میں؟ حیولے میں، سمجھائیے. تو انہوں نے مادہ پروری تو نہیں کی ہے دنیا میں، یہ مرغے اور چوزے کھائے ہیں، مختلف ہوٹلوں میں ذائقے کے لیے پھرے ہیں، چلو چرسی ٹکا چلتے ہیں، چرسی ٹکے میں گئے، وہ مادہ پروری انہوں نے نہیں کی، روح پروری کی. سمجھ آئیے. اس لیے میاں مادہ ان کا تابع ہو جاتا ہے کس کا؟ روح کا. مادے کا ثقل ختم ہو جاتا ہے، روح میں ثقل نہیں ہے، روح خفیف چیز ہے. تو ان کے بدن میں تقاضا ثقل مقتضی ثقل شے ہی نہیں ہے، تو ڈوبے گی کیا چیز؟ اس فلسفے کو سمجھو شاہ صاحب، کالمشی علی الماء، اس کا یہ فلسفہ کہ انہوں نے ساری امت مادے کو پالا ہی نہیں، روح کو پالا، روح کو غذا دی ہے، عبادات، طاعات، اللہ کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر. تو یہ ان چیزوں کے روح پلتی ہے.
اور یہ مادی غذا جو ہے یہ چوزے اوزے کھانے، یہ بٹیرے کھانے، یہ دمبے کھانے، ان سے تو مادے کی پرورش ہوتی ہے، یہ کام انہوں نے نہیں کیا، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے وہ پانی پر بھی چلتے ہیں تو زمین پر بھی چلتے ہیں، ہوا میں بھی اڑتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ، پرندہ نہیں اڑتا ہے، باوجود ثقل ہے لیکن پر ہے تو اڑتا ہے، تو یار اگر ثقل کے باوجود پرندہ پر کے ساتھ اڑ سکتا ہے تو اللہ جل مجدو کے ولی جن میں ثقل ہی نہیں ہے، وہ نہیں اڑ سکتے؟ سمجھ میں آ گئی؟ بزرگان دین جنہوں نے روح پروری کی ہے ان کے لیے اڑنا کیا نہیں، ہوا میں اڑنا کیا ہے، پانی پر چلنا کیا ہے؟ ایک وہ مولوی صاحب والی بات ہے نا، وہ مشہور واعظین جو بیان کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں چونکہ دجلہ دریا جو ہے وہ بغداد کے شہر کے درمیان سے گزر رہا ہے، آدھا بغداد اس طرف حضور غوث پاک کا روضہ اس طرف اور آدھا بغداد اس طرف، تو اس بغداد میں جمعے کے دن مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو دریائے دجلہ پر قدم رکھ کے آؤ، نہیں ڈوبو گے، نہیں ڈوبو گے۔ تو ایک ان کا مقتدی تھا بیٹھا ہوا، وہ پرے دریا سے ادھر والے جو بغداد ہے اس سے جمعے میں آتا تھا، انہوں نے کہا یار آج تو لطف یاد آتا ہے، وہ تو میں ادھر سے پل سے آتا ہوں، وعلیکم السلام، پڑھا رہا ہوں اس وقت، 1 گھنٹے کے بعد کریں۔ تو وہ جو دوسری طرف سے آتا تھا انہوں نے کہا مولوی صاحب نے ظاہر نسخہ بتا دیا، یہ میں ادھر جاتا ہوں دھوپ کر کے آتا ہوں، اور دریا کے اوپر پیر رکھے بسم اللہ۔ دوسرے جمعے کے جب آنے لگا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دریا کے اوپر آ گیا، بات کر کے آ گیا، بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ نسخہ۔ پھر مولوی صاحب کو کہا کہ یار آپ نے اچھا نسخہ بتایا ہے، زبردست، مجھے بڑا فائدہ ہوگا، تو چلے آج آپ کی دعوت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں بڑا نسخہ اچھا بتایا۔ مولوی صاحب دعوت کا شوقین تو ہوتا ہے، مولوی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس نے کہا یہ دریا کے ادھر کہیں گیا ہوگا یا کہیں پتہ نہیں اس نے کشتی وشتی کا انتظام کیا ہوگا، تو مولوی صاحب ساتھ چل پڑے، دریا دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو وہ مقتدی نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، دریا کے اوپر چلنے لگا، مولوی صاحب ادھر کھڑے دریا کو دیکھ رہے، وہ دریا کے درمیان میں پہنچا، اس نے پیچھے دیکھا کہ مولوی صاحب تو نہیں ہے میرے پیچھے، مولوی صاحب کنارے بھی کھڑے، اور مولوی صاحب آؤ نا بسم اللہ پڑھ کے، تو سر اپنا مسئلہ ہے، آؤ نا۔ مولوی صاحب کہ جی ایک کم تو مشکل ہے، میں تو جناب ڈوب جا سا، انہوں نے کہا او اللہ دے بندے تو سا مسئلہ کیتا ہے کہ دیکھو نا میں بسم اللہ پڑھ کے میں آ گیا، پھر تسی بھی آؤ، یار میں تو ڈوب جا سا۔ مولوی نہ گیا، وہ بندے نے کیا افسوس ہے مولوی جی کہ تمہیں اپنے مسئلے دے بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کو بیان کر دے مسئلے، ایمان پکا ہوں اپنے مسئلے جو ہوتے تو پھر تیرے واسطے کہنا مشکل سی یار، میرا ایمان پکا ہے تیرے مسئلے ہوتے، مسئلہ تیرا ہے تو ایمان میرا پکا ہے، میں چلنا تیرا چونکہ اعتماد پکا نہیں ہے اس وجہ تو نہیں جا سکتا۔
مولویاں دے پیٹ دے تو شوقین ہوں میں، لیکن مسائل جو تو ایمان پکا نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے ایمان پکا رکھنا چاہیے، اعتماد صحیح ہونا چاہیے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال یہ فرمایا کہ میاں لأن طبیعته توجب الثقل الموجب للاعتماد على السفینة والاستقرار عليها الموجبة لحركته بحركة السفینة، لیکن طبیعت الجالس لا تسمى طبیعتا بالقیاس الى هذه الحركة، لیکن جالس کی طبیعت کو اس حرکت کے بنسبت طبیعت نہیں کہتے میاں۔ فرمائیے اذ انما اقتضتها بعارض حرکت السفینة، کیونکہ حرکت کا تقاضا جو ہوا میاں وہ تو سفینے کی حرکت کی وجہ سے آ گیا نا، او کانت عارضیتا، وہ دوسرے یہ تو حرکت کی مثال دو قسمیں کی تھی نا، کہ عارضیت من کل الوجوہ ہوگی، وہ حرکت من کل الوجوہ عارضی ہوگی، او کانت عارضیتا من وجہ دون وجہ، یا وہ حرکت ہوگی جو عارضی ہو من وجہ من کل الوجوہ عارضی نہ ہو۔ مثال دیتے ہیں کہ حرکت صنم من نحاس الى ثقل، اے میاں جیسے تانبے کا کسی نے بت بنا لیا، تانبے کا اوپر چڑھا دیا تو اوپر سے پھینکا، اب وہ کدھر جائے گا؟ نیچے آئے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ حرکت صنم من نحاس الی ثقل، کہ وہ حرکت کر رہا ہے نیچے آ رہا ثقل کی طرف، کیوں آ رہا ہے؟ یہ ثقلی ہی، کیونکہ تانبا ہے نا میاں تو اس میں تو ثقل ہے، اوپر تو نہیں جائے گا۔ فهذه الحرکت من حیث انها حرکت صنم عارضیۃ، اس حیثیت سے کہ یہ حرکت صنم ہے، یہ حرکت عارضیہ ہے۔ والطبیعت مبدأ لها بالعرض، اور صنم کی طبیعت جو ہے وہ اس کے لیے مبدأ بالعرض ہے، ولا تسمى طبیعتا بالنسبت الیہا، لہذا اس کو اس حرکت کے بنسبت اس کو طبیعت نہیں کہتے میاں، اس لیے لا بالعرض سے اس کو نکال دیا۔ وہی بعینہا من حیث انها حرکت جسم او نحاس غیر عارضیۃ، لیکن وہ جو صنم ہے نحاس کا وہ جسم بھی تو ہے، جسم طبی بھی تو ہے، تو جسم طبی کے لحاظ سے کرو حرکت کرو تو حرکت ذاتیہ، سمجھ آئیے؟ من حیث انہ صنم کے لحاظ سے کرو تو حرکت بالعرض، سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو میں کلام ہو رہا تھا نا طبیعت، تو فرماتے یار اگر طبیعت کی مزید وضاحت چاہتے ہو، طبیعت کی تعریف تو ہو گئی ہے نا، معلم اول نے کر دی ہے نا، یاد ہے؟ ہاں ہاں، لحرکت ما فیہ وسکونہ بالذات لا بالعرض، اس تعریف کی تو ہر جز کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ تو فرماتے ہیں یار طبیعت کی تعریف تو پوری ہو گئی ہے، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، لیکن اگر طبیعت کے تم مزید وضاحت چاہتے ہو کہ یار یہ طبیعت کی کتنی قسمیں ہیں، تعریف تو ہو گئی ہے، لیکن تعریف طبیعت جو ہے اس کے موارد کتنے ہیں، اس کے اقسام کتنے ہیں، تو پھر کہتے ہیں فاستمع لما یوحیٰ، سمجھ آ گئی ہے نا؟ پھر کان رکھ کے سنو،
ہم پھر مزید اس کی وضاحت، طبیعت کی وضاحت بے اعتبار اقسام و بے اعتبار موارد وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ہمیں آگے یہ کہتے میاں یہ بات یاد رکھو کہ قد یقع من الاجسام لا سیما التی قبلنا، بعض اجسام سے بالخصوص وہ اجسام جو اجسام عنصریہ ہیں، قبلنا وہ اجسام جو اجسام عنصریہ ہیں، ان اجسام سے میاں افعال و حرکات صادر ہوتے ہیں. کیا صادر ہوتا ہے؟ افعال صادر ہوتے ہیں اجسام سے، اجسام عنصریہ سے خصوصی طور پر حرکات صادر ہوتے ہیں. ہے میاں ایسے افعال و حرکات صادر ہوتے ہیں کہ اگر ان افعال و حرکات کی نسبت ان اجسام کی طرف کی جائے تو بات ٹھیک ہو. سمجھ آئیے ہے میاں کہ یہی اجسام ان افعال و حرکات کے لیے فاعل ہے، یہ نسبت کی جائے تو یہ نسبت ٹھیک ہو. لگتا ایسا ہے کہ یہ نسبت ہو صحیح ہو. ہمیں آئیے دیکھو مثلا صعید الحجر، صعید الحجر، تو صعیدہ کے لیے فاعل کون ہے؟ یہی حجر. یا حبت الحجر، صعید الحجر، پتھر اوپر کو چڑھ گیا. حبت الحجر، حجر، تو یہاں حبتہ کے لیے فاعل کون ہے؟ یہ صعیدہ اور حبتہ صادر ہے کس سے؟ اس حجر سے، اور اسی حجر کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے بھائی، یہی فاعل ہے اس کے لیے. جیسے اس جملے میں نسبت ہو چکی ہے صعید الحجر، حبت الحجر. سمجھ آ گئی ہے؟ یا دیکھو کہتے ہیں نمن نبات، نمن نبات، وہ سبزہ اگ آیا یا بڑھ گیا. سبزہ نبات پودا اگ آیا یا پودا بڑھ گیا. اب بتاؤ یہ نما کے لیے فاعل کون ہے؟ نما فعل ہے، فاعل کون ہے؟ النبات. تو نبات سے نمو صادر ہے، اور اس نمو کی نسبت اس نبات کی طرف کیا ہے؟ صحیح ہے، فاعل ہے اس کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ یا آپ کہتے ہیں تحرک الحیوان، تحرک زید، تحرک عمرو، تحرک بکر، تحرک بقر. اب یہ جو تحرک فعل ہے صادر ہے کس سے؟ اسی حیوان سے، تو اسی حیوان کی طرف اس کی نسبت تحرک الحیوان میں صحیح ہے، تو اس کے لیے فاعل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا تو میاں یہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس قسم کے افعال کی نسبت ان اجسام کی طرف جن سے صادر ہے ان اجسام کی طرف ان کی نسبت صحیح ہے.
سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ایک گمان اور پیدا ہو جاتا کہ یار یہ افعال جو ہے یہ افعال صادر ہے اسباب خارجہ عن الاجسام سے. یہ ایک گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو افعال ہیں صعد الحجر، هبط الحجر، تحرك الحيوان، نما النبات، یہ افعال صادر ہے کس سے؟ ہاں، ان اجسام سے صادر نہیں ہے، وہ ان اجسام سے کچھ اسباب خارج ہے، ان اسباب سے یہ صادر ہے. یہ ایک گمان پیدا ہوتا ہے، ایک ظن پیدا ہوتا ہے. تو میں آئیے جیسے دیکھو کسعود الحجر اذا رماہ احد الى فوق. اے میاں پتھر آپ نے ہاتھ میں لیا اور اوپر کی طرف پھینک. اب صعد الحجر میں تو حجر کی طرف نسبت تھی نا، لیکن اب بتاؤ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ پتھر اوپر جا رہا ہے، او یہ تو 2 کلو کا پتھر ہے، اللہ کے بندے اس میں اتنا ثقل ہے، وہ اوپر کیسے جا رہا ہے؟ اس کو تو نیچے آنا چاہیے. ثقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اوپر جانا. ہاں، تو یہ جو اوپر جا رہا ہے نا، یہ اس کا اپنا کام نہیں ہے، اس پتھر کا اپنا کام، یہ صاعدہ اس کا اپنا، ہاں، بلکہ یہ اس حجر سے کوئی سبب خارج ہے، اس سے صادر ہے. وہ سبب خارج کیا ہے؟ قصر قاصر، کہ قاصر نے اٹھا کر پھینک دیا. تو قصر قاصر تو حجر سے خارج ہے نا میاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو بعض افعال تو ایسے لگتے ہیں کہ میاں یہ ان اجسام سے صادر نہیں ہے، ان اجسام سے کچھ اسباب خارجہ ہیں، یہ ان اسباب سے صادر ہے، جیسے صعود الحجر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لیکن بعض افعال ایسے لگتے ہیں کہ یار یہ انہی اجسام سے صادر ہے، جن کی طرف نسبت ہے انہی سے صادر ہے. سمجھ میں آئیے؟ جیسے ہبط الحجر میں حجر کی طرف نسبت ہے نا، تو بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ ہبوط جو ہے یہ حجر سے ہی صادر ہے، کیونکہ اس کے ثقل کے مطابق ہے، یہ اس کے تقاضے طبع کے مطابق ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے بعض گویا کہ اجسام جو ہے میاں، ان کے افعال و حرکات کی 2 قسمیں ہو گئی. میاں بعض افعال و حرکات تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ ان اجسام سے جن کی طرف نسبت ہے ان سے صادر نہیں ہے، بلکہ ان سے کچھ اسباب خارجہ ہیں، ان سے صادر ہے. جیسے صعد الحجر. اور بعض افعال و حرکات ایسے لگتے ہیں کہ یار جن کی طرف نسبت ہے، جن اجسام انہی سے صادر ہے، بس. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ 2 قسم کے افعال و حرکات ہوئے نا اجسام کے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ جو دوسری قسم ہے، کون سی قسم؟ ہاں، جس کی طرف نسبت ہے اسی سے صادر ہے.
اس کی پھر دو قسمیں، اما ان یکون لازما طریقۃ واحدۃ او یکون متفنن الطرائق مختلفہ، جو افعال و حرکات ایسے ہیں کہ جن اجسام کی طرف نسبت ہے ان سے صادر ہیں، ان کی پھر دو قسمیں، یہ کہ ان کے صدور کا طریقہ ایک ہے، ان کے صدور کا طریقہ ایک ہے، ایک طریقے کو انہوں نے لازم پکڑا ہوا ہے، بس اسی طریقے سے وہ صادر ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ ان کا طریقہ صدور مختلف ہے، کچھ فعل ایسے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے صادر ہوتے ہیں اس جسم سے، کچھ ایسے ہیں جو دوسرے طریقے سے صادر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تیسرے طریقے سے صادر ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو جو افعال اور حرکات ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ انہی اجسام سے صادر ہیں جن کی طرف نسبت ہے، ان کے پھر باعتبار صدور طریق دو قسم، ایک قسم وہ جن کا صدور طریق ایک، دوسری قسم وہ جن کا صدور طریق متعدد، کبھی اس طریقے سے کوئی صادر ہوتا ہے، دوسرے اس طریقے سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، وہذا یہ جو مختلف الطریق ہے اس کی پھر دو قسمیں ہو گئی ہے، طریق واحد والے افعال حرکات اور طریق مختلف والے افعال، جو طریقہ مختلفہ ہے جن کا، ان کی پھر دو قسمیں، اما ان یکون لا بارادۃ، دیکھا، او یکون بارادۃ، دوسری لکیر میں دیکھو، وہ افعال و حرکات یا صادر ہوں گے انہی اجسام سے طریقہ متعددہ سے، لیکن لا بارادۃ، وہاں ارادہ نہیں پایا جاتا، اور یا پھر بے ارادت، بے ارادہ صادر ہوں گے یا بغیر ارادہ صادر ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو میاں، جو بغیر ارادہ صادر ہو اس کی مثال دیتے ہیں کہ استحالت البذور نباتات، اے میاں زمیندار جو ہے وہ زمین کے اندر تخم ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، گندم کے دانے ڈال دیے نا، دس دن کے بعد دیکھتا ہے کہ گندم کا دانہ تبدیل ہو گیا، کس میں؟ نبات میں۔ گندم کا دانہ، اب یہ بتاؤ کہ گندم کا دانے سے صدور ہوا کس کا؟ نبات کا۔ تو یہ گندم کے دانے سے جو صدور نبات کا ہوا ہے یہ بلا ارادہ ہوا؟ گندم کا دانہ ارادے والی شے ہے، اس میں ارادہ ہے؟ بغیر ارادہ ہوا ہے، سمجھائیے؟ اچھا، یہ اس کی مثال ہے۔ یا اسی طرح دیکھو، ماں کے رحم میں نطفہ ڈل جاتا ہے، تو نطفہ ہوتا ہے، پانی ہے، لیکن وہ نطفہ 40 دن کے بعد ہے میاں علقہ بن جاتا ہے، 40 دن کے بعد علقہ سے مضغہ بن جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ 40 دن کے بعد مضغہ سے وہ لوتھڑا سا شکل بن جاتا ہے، ہاں،
عظام نظام تو پھر لوٹنے کے اندر پیدا ہوتے ہیں نا، کیونکہ عظام مقصودی چیز تھی اس لیے اس کو ذکر کیا قرآن میں. تو مضغہ سے 40 دن کے بعد وہ لوتھڑا سا ہوگا جو بچے کی شکل آہستہ آہستہ اختیار کرتا ہے. پھر میاں 4 مہینے 10 دن کے بعد روح پڑ جاتی ہے. تو روح جب پڑ جائے تو کیا ہو گیا؟ حیوان. کیا بن گیا؟ نطفے سے علقہ، علقہ سے صادر ہوا مضغہ، مضغہ سے صادر ہوا وہ لوتھڑا، لوتھڑے سے صادر ہوا حیوان. یہ سارے افعال کا صدور ہے نا بطرق مختلفہ، لیکن غیر ارادی طور. نطفہ سے صادر ہوا کیا؟ علقہ. تو کیا نطفہ کا ارادہ ہے؟ اپنے ارادے سے علقہ بنا ہے؟ سمجھائیے، اس کے ارادے کو نہ ارادہ ہے اس کا اور نہ ارادے کو دخل ہے. یہ محض بارادت اللہ تعالی کام ہو رہا ہے مشینری کے اندر، اور ایک بہت بڑی مشینری بن رہی ہے. سمجھا گئی ہے؟ اچھا، فإن ذلك يشتمل على حركات مختلفة كمية وكيفية. مختلف حرکات پر یہ چیز مشتمل ہے. اگر تخم سے بیج سے نبات بنتا ہے وہاں بھی مختلف حرکات ہیں، نطفے سے حیوان وہاں بھی مختلف حرکات ہیں اور افعال. کمیت کے اعتبار سے بھی میاں کم بڑھ جاتا ہے. آپ نے دانہ ڈالا تھا تو وہ اتنا سا تھا، اس کا تیغا نکلا، نبات نکلا، وہ اتنا لمبا. کمیت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ جسامت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی؟ اور کیفیت بھی بدل گئی. آپ کا دانہ خشک تھا، اب نبات نکلا تر. ہمیں آئیے، آپ کا دانہ سرخ رنگ کا تھا، اب نبات نکلا سبز رنگ کا. کیفیت بھی بدل گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح نطفہ تھا میاں وہ تو کوئی خاکی رنگ کا پانی تھا. ہمیں آئیے، علقہ بن گیا، رنگ بھی بدل گیا، کمیت بھی بدل گئی، بڑھ بھی گیا. علقہ سے مضغہ بنا اور کمیت بڑھ گئی، مضغہ سے لوتھڑا بنا اور کمیت بڑھ گئی. اور جب روح ڈلی جا رہی ہے تو پھر تو اتنا بڑا حیوان بنا ہوا ماں کے پیٹ میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے یہ حرکات ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے، لیکن لا بے ارادت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیفیت من غیر ارادت. سمجھ آ گئی ہے؟ او یکون بے ارادت، یا یہ مختلف الطرق جو افعال اور حرکات ہے یا صادر ہوں گی بالارادہ. میاں کا تحرک الحیوانات بالحرکات الارادیۃ الی جہات مختلفۃ. اے میاں جیسے زید ہے تو وہ ادھر جا رہا ہے، تو یہ یونس مولوی صاحب پشاور جا رہے ہیں، تو یہ مولوی پنڈی جا رہا ہے، تو یہ مولوی سوات جا رہا ہے. سمجھائی نا؟ یہ حیوانات بکھرے پڑے، ہر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یہ حرکات مختلفہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہر ایک کی حرکت صادر بالاختیار. یہ مولوی جو پنڈی جا رہا ہے کوئی زورا زور کے نہیں لے جا رہا، اپنے ارادے سے جا رہا. جو پشاور جا رہا ہے اپنے ارادے سے جا رہا.
تو ہر ایک کی حرکت بل ارادہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مختلفہ تو صدور حرکات ہیں، افعال ہیں، لیکن بال ارادہ ساتھ. آگے تفصیل اس کی مزید کریں گے.